السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ گریڈ کے اندر جو مصنفین دیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مصنف ہیں حبیب تنویر، جو کہ ایک ڈرامہ نگار ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور امپورٹنٹ فیکٹس جو ان کے بارے میں اہمیت رکھتے ہیں ایگزام کے اعتبار سے، انہی پوائنٹس کو ہم پڑھیں گے۔ حبیب تنویر کی پیدائش 1923 عیسوی کو ہوتی ہے۔ اصل نام ان کا حبیب احمد خان تھا، حبیب احمد خان۔ بہت سے شعراء کا اور بہت سے مصنفین کا اصل نام بہت سے پیپرز کے اندر پوچھا جاتا ہے، اس لیے اصل نام دھیان رکھیے گا۔ حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان تھا۔ وفات ان کی 2009 میں ہوئی۔ پیدائش 1923 میں ہوئی، وفات 2009 میں ہوئی، اور حبیب احمد خان یہ ان کا اصل نام تھا۔ ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حبیب تنویر کے نام سے وہ بعد میں مشہور ہوئے، لیکن نام اصل ان کا حبیب احمد خان تھا۔ حبیب تو ہمیں یاد رہ جائے گا، لیکن احمد خان یہ اور جوڑنا ہے اس کے اندر۔ آگے دیکھیے، ناگپور یونیورسٹی سے بی اے کیا۔ بی اے کہاں سے کیا؟ ناگپور یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم رہے۔ ابتدا میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے فلموں کے لیے شروع کے اندر۔ پھر بانو قدسی زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں کام کرنے لگے۔ حبیب تنویر نے لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی۔ یعنی ڈرامے کی تکنیک پر انہوں نے مہارت لندن اور جرمنی میں حاصل کی۔ ان کے لکھے ڈراموں کے بہت سے مشرقی اور مغربی ملکوں میں اسٹیج کیا گیا۔ ان کے جو لکھے ہوئے ڈرامے ہیں ان کو بہت سارے دیشوں کے اندر، بہت سارے ملکوں کے اندر اسٹیج دیا گیا۔ ان میں سے دیکھیے 7 پیسے ہیں، چرنداز چور ہے، برما کی کہانی ہے۔ 7 پیسے، چرنداز چور، برما کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی اور میرے بعد بہت مشہور ہوئے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ چرنداز چور 7 پیسے لے کر مٹی کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر برما گیا۔ برما جانے کے بعد برما میں شانتی بائی بیٹھی تھی، اور شانتی بائی جو کہ شاہجہاں پور کی شانتی بائی ہی تھی، ان کو برما کی کہانی انہوں نے سنائی، اور پھر اتنا ہی بولا کہ میرے بعد، اتنا ہی بولا بس، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک ٹرک میں نے بنائی ہے، آپ لوگوں کو اگر اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ مجیب احمد کی بنائی ہوئی، مجید احمد کے لکھے ہوئے ڈرامے کی ٹرک ہے۔ حبیب تنویر کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے چھتیس گڑھ کے لوک کلاکاروں کو قومی سطح پر روشناس کرایا۔ حبیب تنویر کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کو کئی اعزازات، کئی انعامات سے نوازا گیا۔
حکومت فرانس نے ان کے اپنی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا وعدہ کیا؟ یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سوال ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو اپنی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کس ملک نے کیا، کس ملک کی حکومت نے کیا؟ تو یہ سوال آ سکتا ہے حکومت فرانس نے کیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ اسے قلم بند کرنے میں مصروف تھے، یعنی اپنی سوانح حیات کو ہی لکھنے میں اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ مصروف تھے۔ ہندی، بنگالی، مراٹھی اور یورپ کی کئی زبانوں میں ان کے ڈرامے ترجمہ ہو چکے ہیں۔ ان کے ڈرامے کون کون سی بھاشا میں ترجمہ ہو چکے ہیں، کون کون سی زبان میں ان کے ڈرامے ترجمہ ہو چکے ہیں؟ ہندی، بنگالی، مراٹھی اور یورپ کی کئی زبانوں میں۔ ہندی، بنگالی، مراٹھی تو ہے ہی، اور یورپ کی کئی زبانوں کے اندر ان کے ڈرامے ترجمہ ہو چکے ہیں۔ کارتوس ان کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے۔ کارتوس ان کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، اور یہ کارتوس ڈرامہ جو ہے وہ NCERT یا ان کتابوں کے اندر ہمیں مل بھی جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو کامیابی دے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔